مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، دارال علوم 0 مائل ارریا، جانتے ہیں؟ ارے بولو بھائی جانتے ہیں نا؟ وہ کہہ رہے تھے ارریا ضلع میں کون بستی، ذہن میں بات نہیں آ رہی میری، ایک مسجد تھی چھوٹی سی. اچھا بہت زمانے سے وہ مسجد کی دیواریں جو ہے پھوس کا، ارے پھوس وقت دیوار ہے ہی نا، پھوس وقت دیوار اوپر مٹی. جماعتی لوگ آئے پریشان، یہ غریب آدمی تھا بیچارہ، مسجد کے بغلے میں گھر تھا، 4 بیگھہ زمین، 4 بیٹا. کیا دماغ میں آیا، چاروں بیٹے کو بٹھایا، بولا کہ اے بیٹا اے سنو، تم لوگ 4 بھائی ہو؟ بولا ہاں بابا 4 بھائی ہم لوگ ہیں. بولے کہ بیٹا ایک مشورہ کرنا ہے. بولا بولیے مشورہ کر سکتے ہیں. تو باپ بولا کہ اے بیٹا میرے پاس 4 بیگھہ زمین ہے، اے بیٹا ہم جب سے پیدا ہوئے نا یہ مسجد کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں بیٹا، ہر علاقہ والا اپنی اپنی مسجد بنا لیا، بیٹا اس بستی میں کوئی چندہ دینے کو تیار نہیں. بیٹا یہ مسجد پھوس کی تھی، پہلے ٹین کی مسجد ہوئی، لیکن بیٹا برسوں برس گزر گئے، آج بھی ٹین پرانی ہو جاتی ہے، جنگ لگ جاتی ہے، پھر دوسری ٹین چڑھ جاتی ہے. اے بیٹا یہ مسجد ایسی ہے، یہ میرا تم لوگ 4 بیٹا ہو، 4 بیگھہ زمین میرے پاس میں ہے، اے بیٹا اگر تم لوگ اجازت دو تو 1 بیگھہ زمین بیچ کر مسجد بنا دیں. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا گھر کا مالک آپ ہیں، اس میں ہم سے کیا پوچھنا ہے، بیچ دیجیے، آپ کی زمین آپ بیچ کے بنا دیجیے، 1 بیگھہ کیا 2 بیگھہ 4 بیگھہ بیچ دیجیے. کہا کہ نہیں بیٹا تم لوگوں کا حق نہیں مانیں گے، ہم 1 ہی بیگھہ بیچیں گے، 1 بیگھہ بیچ دیں گے نا مسجد بن جائے گی. بیٹوں نے اجازت دے دی، باپ نے 1 بیگھہ زمین بیچا، غریب آدمی مسجد بنا دیا. اور سنو صرف 6 مہینے گزرے، 1 2 3 4 5 6 6 مہینے گزرے، اس کا 2 بیٹا سعودی عرب گیا، اس غریب آدمی کا 2 بیٹا سعودی عرب چلا گیا. اچھا دوسرا 2 بیٹا سعودی گیا، دوسرے نے تیسرے کو بھی سعودی بلا لیا. 1 سال گزرا، بیچارے کا بھیٹا میں پھوس کا گھر تھا، دونوں بیٹا میں پورا پچھم بیٹا میں پھوس کا گھر تھا. 2 سال نہیں گزرے، اللہ نے چاروں بھیٹے میں پختہ کا مکان بنوایا. آج اس آدمی کا یہ عالم ہے، وہ 50 سے زیادہ مسجد بنا چکا، 50 سے زیادہ مسجد بنایا وہ اپنے ہاتھوں سے الحمدللہ. اور اس بستی میں اس سے زیادہ پیسہ والا کوئی نہیں، اس بستی میں اس سے پیسہ والا کوئی نہیں ہے. اور سنو اے مسلمانوں سنو، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا قربان جاؤ، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے یہاں بھی گھر بنائے گا، آخرت میں بھی گھر بنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ اور قربان جاؤ، خادمہ نے بتائی کہ 4-5 مہمان آئے ہیں. بولا بٹھاؤ، 4-5 مہمان کھانے میں بٹھا دیا گیا. کھانے کو گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو گھر میں بولو بھائی، ارے بھائی زور سے بولو، اے بابو اے ارے بیٹھو نا، یہ لگ رہا بھی چھٹے آسمان سے اترا ہے، وہیں بیٹھو. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، 5 مہمان بیٹھا ہوا، 1 روٹی ہے. مسلمانوں سنو، 1 روٹی گھر میں ہے. حضرت رابعہ بصریہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے گھر میں کھانے کو کیا ہے؟ کہا کہ 1 روٹی ہے. بولا اچھا ایسا کرو، 1 روٹی لے جا کے کسی غریب کو دے دو. وہ خادمہ لی، 1 روٹی لے جا کر کسی غریب کو دے دی. تو خادمہ سوچنے لگی گھر میں مہمان ہے، 1 روٹی تھی، 1 روٹی کہیں اور سے لے کے چلے آتے تو کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے، مہمان کو کھلا دیتا کہ 1 روٹی تھی وہ بھی بانٹ دی. پاگل جی کی ہو، کچھ بولی نہیں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں وہ خادمہ روٹی دے کر صدقہ کر کے آئی، گھر آئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولو. خادمہ دروازہ کھولی تو یہ غلام آیا، بولا میں فلاں مالک نے بھیجا مجھے، یہ کھانا بھیجا آپ کے لیے. تو خادمہ کھانا لے کے آئی تو رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ یہ کھانا کہاں سے ہے؟ بولا کہ کوئی آدمی آیا وہی کھانا لے کے آیا. بولا کھولو دیکھو کیا ہے. تو کھولی تو بولا کہ روٹی ہے، سبزی ہے. بولا کتنی روٹی ہے دیکھو. تو روٹی گنتی کی تو بولی 5 روٹی.
تو رابعہ بصریہ کہنے لگی نہیں یہ میرا کھانا نہیں ہے, کھانا لوٹا دو, اس سے کہو کہ یہ دوسرے گھر کا کھانا ہوگا, میرے گھر کا کھانا نہیں ہے. کھانا لوٹا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی, ایک آدمی پھر کھانا لے کے آیا, اور کھانا لے کے آیا. رابعہ بصریہ کہنے لگی گنتی کرو کتنی روٹی ہے, گنتی کی گئی 7 روٹی. تو رابعہ بصریہ کہنے لگی یہ بھی میرا کھانا نہیں ہے, واپس کرو, واپس کرو, جو کھانا لے کے آیا اسے کھانا دے دو, اسے کہو یہ کسی اور گھر کے لیے کسی نے بھیجا ہوگا, میرا کھانا نہیں ہے یہ. تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں پھر دستک ہوئی, ایک غلام کھانا لے کر آیا, بولا کہ میرے مالک نے یہ کھانا رابعہ بصریہ کے لیے بھیجا ہے. تو کھانا لے کے خادمہ آئی, فرمائی کہ گنتی کرو کتنی روٹیاں ہیں. تو گنتی کیا گیا 10 روٹی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہی کہ ہاں یہ میرا کھانا ہے, مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. تو خادمہ نے پوچھ لی کہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ 5 روٹی والا لے کے آیا تھا, 7 روٹی لے کے آیا تھا, آپ نے کہا وہ میرا کھانا نہیں ہے, آپ نے اسے لوٹا دیا, یہ 10 کو قبول کر لیا. تو رابعہ بصریہ نے کہی کہ سنو, تم نہیں جانتے ہو میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا 1 کا بدلہ 10 ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. میں نے 1 روٹی صدقہ کیا تھا تو وہ 5 روٹی میری نہیں تھی, اللہ کا وعدہ تو 10 کا ہے. اللہ کا وعدہ 1 پر کتنا کا ہے؟ 10 کا ہے. یہ 5 کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ کھانا کسی اور کا تھا. 7 آئی, وہ 7 میرا نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا. یہ 10 آیا, یہ میرا ہے. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے تم دنیا میں 1 نیکی کرو, 1 نیکی کا بدلہ 10 ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ کتنے ہیں؟ 10 ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ, 10 ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, یہ مسجد کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے, اللہ کے گھر کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے, اللہ کے گھر کی تیاری ہونے والی ہے. الحمدللہ. کتنے لوگ جنت میں گھر بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ. واہ واہ واہ. سارا مجمع تیار ہے. مسلمانوں سنو, باپ مر گیا, باپ مر گیا, وہ پیسہ والا تھا, زمیندار تھا, باپ مر گیا, قیمتی کپڑا پہن کر ملا تھا. غسل کا دینے والا آیا تو غسل دینے والا کپڑا کھولنے لگا, تو بیٹا دوڑ کر آیا کینچی لے کے, کھولیے مت, نہیں کھلے گا, کینچی سے کاٹ دیے. غسل دینے والا بولا اے بابو, ارے نیا کپڑا جی کنے کاٹویں گے, ہمیں کھولی دی تو پہنی تو ہم پہن لیے. بولے تو دماغ خراب ہے نا, مردہ کہیں کو کپڑا بھی نہیں, مردہ کا کہیں کوئی کپڑا پہنتا ہے. تو غسل دینے والوں نے بڑا اچھا جواب دیا, اے میرا بیٹا نوجوان, ارے قربان جاؤ, مردے کا کفن کوئی نہیں پہن, مردے کا اتارن کوئی نہیں پہنتا ہے. اب مردے کی چمچماتی گاڑی پر بیٹھو گے, مردے کا محل پہ رہو گے, اب مردے کی بینک کے بیلنس استعمال کرو گے, اب مردے کا کپڑا نہیں پہنو. الحمدللہ, اللہ ان کے دادا کو جنت میں اعلیٰ فرما رہا. اچھا, دوسرا فائدہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ, رمضان اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ بولے نا ماشاءاللہ. شعبان میرا مہینہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. صدقہ کرو اس مہینے میں, اللہ بڑا اجر دے گا, بڑا اجر دے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. اے اگر ہم آپ سے قرضہ مانگیں, آپ دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا؟ ارے دیجیے گا نا بھائی, کہ نا بھائی حضرت مانگ رہے ہیں دے دو. اللہ مانگ رہا, میری کوئی حیثیت نہیں, دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں. مسلمانوں, اللہ آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے, پھر اسے ہم پہاڑ بنا کر واپس کریں گے. بتاؤ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ پکا ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤ. مسلمانوں, اس مجمع کے اندر میں مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. دیکھیے میرا سوال تھوڑے سے میں سے ہوگا. آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ بڑھا چڑھا کر واپس کریں, بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ تعاون کریں. ابھی رانچی میں پچھلے مہینہ میرا جلسہ تھا, مسجد کی الحمدللہ شہید کر کے مسجد کو دوبارہ بنانا تھا. 50,000 سے ہم چندہ شروع کیے تھے. 1,13,34,000 روپیہ 92 پیسہ 92 روپیہ الحمدللہ چندہ ہوا. 1,13,34,000 روپے چندہ ہوا.
لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے تھے، دینے والے نہیں تھکے تھے۔ قربان جائیے۔ اور امام صاحب سے بات ہوئی تھی ابھی 2-4-5 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ اللہ نے اتنا انتظام کروا دیا کہ مسجد میں ماربل ہر چیز لگ کر کے پیسہ بچ جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ کبھی مال کبھی دولت دیتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ نے آج دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے مال دیا، پیسہ دیا، خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے، ہم بھی روک لیں گے۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی؟ مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں، جو اپنی ماں اور باپ کے نام شعبان کا مہینہ ہے، اپنے مردوں کے نام، اپنے مرنے والوں کے نام، دادا دادی نانا نانی کے نام سے یہ مسجد بنا دو سیام پور کی سرزمین پر۔ جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی، اللہ آپ کے مرنے والے کی قبر پہ قیامت تک ثواب عطا فرمائے۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن۔ رات میں ٹھاکر گنج میں جلسے میں تھا میں، ایک چیئرمین صاحب ہے وہاں کے، اور قربان جائیے مسجد کا جلسہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت قیام میرے گھر میں کرنا ہے۔ اب بڑا مجاہد آدمی ہے چیئرمین صاحب، اور ان کی حویلی کو دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ 3 منزلہ مکان تھا، کیا مکان بنایا خوبصورت، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ روم سب دکھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حویلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ماربل جانتے ہیں، یہ ماربل کا جو پتھر ہے میں نے جے پور سے منگایا، اجمیر سے منگایا، میں نے یہ جے پور سے ڈائریکٹ ٹرک پہ منگایا۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں میرے گھر کا دروازہ، یہ جو لکڑی ہے یہ ساگون کا لکڑی ہے، میں نے آسام سے منگایا۔ میں نے کہا کہ بابو گھر تو بڑا خوبصورت بنا لیے، لیکن چیئرمین صاحب ایک بات بولیں، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ بولے نہیں حضرت آپ بولیے۔ ہم نے کہا بابو گھر میں سنگ مرمر کا پتھر بچھا دیے ہو، لگائے ہو، بہت خوشی کی بات ہے، آشیانہ بنائے ہو، اللہ نے توفیق دیا ہے، یہ ساگون کا پتھر کا سکھوا کی لکڑی کا تم نے دروازہ کھڑکی ضرور لگایا ہے، لیکن قربان جاؤ دنیا میں تو گھر بنا لیے، آخرت کا گھر کے بارے میں کچھ سوچے ہو؟ بھائی وہاں بھی تو گھر بنانا ہے نا، ارے بولو بھائی بنانا ہے نا۔ تو بولا کہ حضرت یہ بات تو صحیح بولے آپ، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اللہ کا بندہ بولا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا کہ اس کے لیے تو عمل کرنا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں، بولا حضرت کبھی پڑھتے کبھی چھوٹ جاتی ہے، ہم نے کہا پہلے اس کی پابندی کرو، الحمدللہ۔ اچھا مسجد کا جلسہ تھا، وہ ویڈیو موجود ہے، مسجد کا جلسہ تھا، میں نے چندہ شروع کیا، اس بندے نے کہا کہ حضرت چھت ڈھلائی میں جتنے بھی لوہا رڈ چھر لگے گا وہ سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ 1.25 سے 2 لاکھ کا رڈ کا لوہا کی قیمت تھی، رات کی بات میں بتا رہا ہوں۔ چیئرمین سارا خرچ اس اللہ کے بندے نے اٹھایا الحمدللہ، اور چیک کاٹ کر اسی وقت میرے سامنے اسٹیج ہی پر چیک کاٹ کر مسجد کمیٹی والوں کے حوالے کر دیا کہ اس ہدیے کو قبول فرما لیجیے۔ میں نے کہا کہ بابو یہ آخرت کی تیاریوں میں سے یہ بھی ایک تیاری ہے، یہ بھی ایک تیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔